بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال ایک تاریخی واقعہ رونما ہوا کہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن حملہ آوروں کو نہ صرف شکست ہوئی بلکہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حملے کی قیادت کرنے والا ایک مسیحی حکمران تھا جس کو ابرہہ کہا جاتا ہے، اور حبشہ کی طرف سے یمن کا حکمران تھا۔ تفسیر و تاریخ کی روایات کے مطابق ایک مذہبی مسیحی حکمران کے طور پر شمالی عرب میں مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کی ہماگیر عوامی مقبولیت ابرہہ کو کھٹکتی تھی، اور اسے یہ کعبہ اپنے مذہب کے فروغ کے راہ میں ایک بڑی رکاوٹ نظر آتا تھا۔ چنانچہ اس نے عربوں کی توجہ کو تقسیم کرنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے صنعاء یعنی یمن میں اس طرح کا ایک اور عربوں کو دعوت دی کہ وہ مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کا رخ کرنے کی بجائے صنعاء کے کعبہ کی طرف آئیں اور اس کا طواف کریں۔ اس پر مکہ مکرمہ کے کسی قریشی کو غصہ آیا اور اس نے صنعاء جا کر ابرہہ کے بنائے ہوئے اس کعبہ میں گندگی ڈال دی۔ ابرہہ اس پر سخت غضبناک ہوا اور اس نے شاہ حبشہ سے مدد لے کر ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا پروگرام بنا لیا تاکہ وہ انتقام کے طور پر نعوذ باللہ بیت اللہ کو گرا سکے۔ راستہ میں بنو خشم کے ساتھ اس کی محاذ آرائی ہوئی اور کچھ قبائل نے مزاحمت کی، مگر ابرہہ کی قوت و لشکر کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ طائف کے قریب پہنچنے پر وہاں کے ایک سردار ابو رغال نے ابرہہ سے اس بات کی ضمانت چاہی کہ وہ طائف کے بت خانہ کو نقصان نہ پہنچائے تو وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ یہ پیشکش ابرہہ نے اس شرط پر منظور کی کہ اگر طائف والے مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں اس کی راہبری کریں تو وہ اس کے بت خانے کو کچھ نہیں کہے گا، جس پر ابو رغال نے مکہ مکرمہ تک ابرہہ کے لشکر کی راہبری کی ذمہ داری قبول کر لی۔ طائف سے یہ لشکر آگے بڑھا تو مکہ والوں کو خبر ہوئی۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے سردار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب عبد المطلب تھے، جن کی رہنمائی میں مکہ والوں نے مشاورت کر کے مکہ مکرمہ خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ارد گرد پہاڑوں میں بکھر گئے۔ ابرہہ اپنے لشکر سمیت وادی میسر تک پہنچا اور بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آخری تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران ابرہہ کے بعض لشکریوں نے مکہ مکرمہ والوں کے کچھ لوگوں کی بکریاں اور اونٹ پکڑ لیے۔ جناب عبد المطلب نے ابرہہ تک رسائی حاصل کی اور اس سے ملاقات کر کے مطالبہ کیا کہ ہمارے جو جانور تمہارے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے حیرت سے پوچھا کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے اور مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے ارادے سے آیا ہوں، اس بات کی تمہیں کوئی فکر نہیں اور چند بکریوں اور اونٹوں کی تمہیں فکر ہے جو میرے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اس کے جواب میں وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو بیت اللہ کی غیبی حفاظت کا عنوان بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ بکریاں ہماری ہیں، اونٹ ہمارے ہیں، اس لیے واپس لینے آیا ہوں۔ بیت اللہ کا مالک اس کی خود حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ نے وہ بکریاں واپس دلوا دیں اور انتہائی تعجب و حیرت کے ساتھ جناب عبد المطلب کو رخصت کیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے اسے چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے ہیں تو اس کی حفاظت آخر کس طرح ہوگی، مگر اسے یہ بات سمجھنے میں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، اور تفسیر و تاریخ کی روایات کے مطابق سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے جو اپنی ننھی منھی چونچوں میں سنگریزے اور کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر پہنچتے ہی ان کنکریوں سے ایسی بمباری کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں سمیت زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ پرندے کی چونچ سے گرتے ہی وہ کنکر ہاتھی پر سوار لشکر کے سر پر پڑتا اور اس کی کھوپڑی اور جسم سے گزرتے ہوئے ہاتھی کے پیٹ سے نکل کر زمین میں دھنس جاتا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سوار اور ہاتھی
دونوں زمین پر ڈھیر ہو جاتے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کے حوالے سے ایک مستقل سورت الفیل کے نام سے موجود ہے، جس میں ابرہہ کے لشکر پر کنکریوں کی بارش کرنے والے پرندوں کا ابابیل کے نام سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس بمباری کے بعد ابرہہ کے لشکر کی حالت کو یوں تعبیر کیا گیا ہے جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی اس طرح حفاظت فرمائی، جبکہ ابرہہ کا بنایا ہوا یہ کعبہ فتح مکہ کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت جریر بن عبداللہ کی قیادت میں ایک دستے نے وہاں جا کر گرا دیا اور اسے آگ لگا دی، جس کی رپورٹ حضرت جریر نے واپسی پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس یمنی کعبے کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں جیسے کسی خارش زدہ اونٹ پر تارکول کا لیپ کر دیا گیا ہو۔ اس کعبہ کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ابرہہ کے اس مصنوعی کعبہ کا کھنڈر بھی دیکھا، جس کی کیفیت آج بھی اسی طرح ہے جیسے حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا تھا کہ اس کی دیواریں جل کر اس طرح سیاہ ہو گئی ہیں جیسے خارش زدہ اونٹ کے جسم پر تالکول مل دیا گیا ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے آپ سے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔